بہو یہ کیا بدتمیزی تھی؟ یہ سکھایا ہے تم نے کہ بڑوں کی عزت ایسے کرتے ہیں؟ مجھے حیدر سے اس حرکت کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ حیدر کو ہماری عزت کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ گاؤں کے سارے لوگ حیدر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ داجی نے غصے سے ہیرا بیگم کو کہا، جیسے ساری غلطی ان کی ہو۔ اور میری ایک بات تم لوگ اچھے سے سن لو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، حیدر کی شادی میری پسند کی لڑکی سے ہوگی۔ وہ غصے سے کہتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ داجی نے حیدر کی شادی کا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر سب لوگوں کے سامنے سنایا تھا، اس لیے وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ داجی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حیدر اس وقت ان کے کمرے میں موجود تھا۔ کہو، داجی نے اپنی روکتا آواز میں کہا تھا۔ میں آپ کے فیصلے کی دل سے قدر کرتا ہوں، اور جو آپ نے میرے نکاح کا سوچا وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے فورس نہیں کریں گے، کیونکہ آپ لوگ نہیں چاہیں گے کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں۔ حیدر نے تحمل سے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ حیدر کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ ایک ہی بات کو بار بار دہرا کر وہ تھک چکا تھا، لیکن اب بہت ہوا، وہ ہرگز داجی کی بات نہیں مانے گا۔ حیدر کو خبر مل گئی تھی کہ علی شادی کرنے والا ہے اور اس لڑکی کو پسند بھی کرتا ہے۔ اب کھیل کھیلنے کا صحیح مزہ آئے گا، حیدر نے مسکراتے ہوئے خود سے کہا اور ایک نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا۔ علی وہ انسان تھا جس نے اس لڑکی سے شادی کی جسے حیدر پسند کرتا تھا، بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس لڑکی نے بھی حیدر کو دھوکہ دیا اور علی سے شادی کر لی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حیدر سردار کے گاؤں کا بیٹا ہے۔ اسے علی اس وقت امیر لگا، یہ سب یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ شادی کے ایک مہینے بعد علی کی بیوی ایک حادثے میں موت کی شکار ہوئی، لیکن حیدر کو زیادہ ہی اس لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا، اور پھر اس نے سوچ لیا جس تکلیف سے وہ گزرا ہے علی کو بھی اسی تکلیف سے گزارے گا۔ وہ وہی کرے گا جو علی نے اس کے ساتھ کیا۔ مجھے اس لڑکی کی ساری معلومات چاہیے جس سے علی شادی کرنے والا ہے، حیدر نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ فریال آئینے کے سامنے کھڑی اپنا پراندہ اتار رہی تھی۔ آج اس کی مہندی تھی۔ ماں باپ کی وفات ہو گئی تھی، ایک چچا تھا جو رحم کھا کر اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اب جب رشتہ آیا تو چچی نے بنا کوئی سوال کیے ہاں کر دی۔ ان کی تو جان چھوٹ رہی تھی، اور کیا چاہیے تھا؟ بے شک وہ سادگی میں بھی حسین لگ رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جب کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ فریال کو لگا شاید اس کی چچی ہوں گی، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب اسے کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کا سانس اٹک گیا تھا، اپنے سامنے ایک انجان لڑکے کو اپنے کمرے میں دیکھ کر جو اب دروازے کو لاک کر رہا تھا۔ کون ہو آپ؟ فریال نے گھبرائے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر اس وقت کسی نے اس لڑکے کو اس کے کمرے میں دیکھ لیا تو کیا عزت رہ جائے گی اس کی؟ یہ سوچ اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ گھر بھی مہمانوں سے بڑا پڑا تھا۔ آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن اب اس رات کے پہر ایک لڑکے کا اس کے کمرے میں ہونا بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتا تھا۔ حیدر اس کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت غور سے فریال کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ اگر ایسا کہا جائے گھور رہا تھا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ اس وقت دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی، اس کے کالے گھنے بال کندھے کے ایک طرف پڑے ہوئے تھے، کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر بوسہ دے رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے جو علی جیسا انسان ایک غریب لڑکی سے شادی کر رہا ہے، لیکن یہاں اگر معلوم ہوا وجہ تو واقعی خوبصورت اور حسین ہے۔ حیدر نے فریال کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا۔ فریال کا چہرہ سفید ہو گیا۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ ڈر سے اس کی آواز بھی بہت مشکل سے نکل رہی تھی۔ اسے لگا شاید یہ انسان غلط گھر میں آ گیا ہے، کیونکہ فریال کی تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی۔ نہ جانا، مجھے بالکل بھی غلط فہمی نہیں ہوئی، حیدر نے فریال کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ فریال نے دروازے کی طرف جانا چاہا تو حیدر نے اس کا ارادہ تھام کر اس کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ فریال کو لگا اس کی کوئی نہ کوئی ہڈی ضرور ٹوٹ گئی ہوگی۔ اس کی دونوں سائڈ پر بازو رکھے گھیرا بنایا۔ اس کو لگا اب اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ حیدر نے یہ بات محسوس کی۔ فریال کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی کہ کسی کو آواز دے سکے۔ وہ کھڑا ہی اتنا قریب تھا کہ فریال کے دل کی دھڑکن کو بآسانی سن سکتا تھا۔ حیدر اپنے ہونٹوں کو فریال کے کان کے پاس لے گیا۔ وہ ایک دم اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، جیسے آنکھیں بند کرنے سے سب کچھ غائب ہو جائے گا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، حیدر نے فریال کے کان میں سرگوشی نما انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹ کان سے ٹچ ہو رہے تھے، جو اسے کپ کپانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس کی بات فریال کے لیے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول لی۔ اس کا چہرہ فریال کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میرا کل نکاح ہے، فریال نے اس بار اپنا پورا زور لگاتے اس کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کا ڈر کہیں چھپ گیا تھا۔ حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس لیے تو آج آیا ہوں جانا، ایک آنکھ دباتے ہوئے وہ بولا تھا۔ ویسے ایک بات تو بالکل سچ ہے، اور آج مجھے یقین بھی آ گیا۔ اصل خوبصورتی تو غریب لڑکیوں میں ہوتی ہے، کسی بھی ملاوٹ سے پاک۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، تمہیں کسی بھی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری خوبصورتی کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا سکتی ہے۔
اس نے مسکراتے ہوئے فریال کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے اس کی خوبصورتی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ حیدر کی بے باک گفتگو فریال کو مزید شرمندگی میں لیے جا رہی تھی۔ فریال کو اس کی حرکت پر پھر سے خوف محسوس ہونے لگا۔ ایک تو یہ کمرے میں اکیلی تھی اور اس طاقتور انسان کے سامنے بالکل بے بس تھی۔ وہ تو اس کو جانتی بھی نہیں تھی۔ باتوں کا وقت ختم ہوتا ہے، باقی کی باتیں گھر جا کے کریں گے، اس نے فریال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ فریال نے سہمی ہوئی نظروں سے حیدر کو دیکھا جو اپنی جیب میں سے ایک انجیکشن نکال رہا تھا۔ دیکھیں، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دیں، کل میرا نکاح ہے، فریال نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ شاید اس بے حس انسان کو رحم آ جائے، لیکن وہ انسان رحم کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہ تھا۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جانا، پہلے میرا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا، اس نے فریال کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور اس کی گردن میں انجیکشن لگا دیا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن ایک نازک سی لڑکی ایک مضبوط مرد کے سامنے ایک چڑیا کی مانند تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے بازوں میں جھول گئی۔ اس نے فریال کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور کھڑکی سے باہر گود کیا۔ حیدر فریال کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ بیڈ پر بے ہوش لیٹی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس وقت اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ فریال کو تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو اسے سامنے وہی شخص نظر آیا جو اس کے کمرے میں تھا۔ فریال سہمی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کچھ فاصلے پر ہی بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ فریال۔ اس نے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا اور فریال کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ معصوم لگی تھی، عمر کے لحاظ سے بھی وہ اس سے چھوٹی لگی تھی۔ وہ کچھ غلط کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب اپنی تکلیف یاد آئی تو پھر سے غصہ حاوی ہو گیا اور پھر ہمدردی کی جگہ بدلہ آ جاتا جو حیدر شاہ نے علی سے لینا تھا۔ شاہ نے بھی علی سے اس کی قیمتی چیز لے لی تھی جسے پانے کے لیے وہ تڑپ رہا تھا۔ اب تڑپنے کی باری اس کی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ فریال نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو حیدر بھی ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، کچھ دیر میں مولوی صاحب آ رہے ہیں، تمہارا نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ میرا نکاح آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نکاح علی کے ساتھ ہونے والا ہے، فریال نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، اور علی کا نام سنتے اس کے غصے کو مزید ہوا ملی تھی۔ فریال دروازے کی طرف جانے لگی جب شاہ نے اسے بازو سے کھینچا اور اس کے نرم رخسار پر تھپڑ دے مارا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ شاہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تو فریال کا ہونٹ پھٹ چکا تھا اور خون بھی نکل رہا تھا۔ اس کا چہرہ فریال کے چہرے کے بے حد قریب تھا کہ شاہ کی گرم سانسیں فریال کا چہرہ جلسا رہی تھی۔ آج کے بعد اگر تمہاری زبان سے میں نے اس شخص کا نام سنا تو زبان کاٹ دوں گا، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ فریال کو لگا کہ اس کے کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ فریال اپنے بالوں کو اس کی گرفت سے نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر باہر آ رہے تھے۔ شاہ نے اس کو چھوڑا اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ بیڈ پر گری رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا نکاح حیدر شاہ سے ہو گیا تھا۔ وہ اس سے اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اس نے چپ چاپ نکاح کر لیا۔ حیدر اپنے بدلے میں یہ بات بھول گیا تھا وہ کسی معصوم کی زندگی خراب کر رہا ہے۔ وہ بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پیتا جا رہا تھا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، اس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ جس کا انتظار تھا اس نے اتنا کیا تھا، آج اسے وہ موقع مل گیا تھا۔ لیکن جب اس نے فریال کو تھپڑ مارا اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ حیدر بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پیتا جا رہا تھا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، اس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ جس کا انتظار اس نے اتنا کیا تھا، آج اسے وہ موقع مل گیا تھا۔ لیکن جب اس نے فریال کو تھپڑ مارا اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ فریال کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ روم میں آیا تو فریال زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور زمین پر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ فریال نے اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے مارے ہوئے تھپڑ کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ ہونٹ سے نکلتا ہوا خون اب جم چکا تھا۔ فریال کو تکلیف میں دیکھ کر شاہ کو اپنے کیے پر دکھ ہوا۔ جلدی سے اٹھ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ، اس نے فریال کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی اور سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں آرام کرنے کے لیے یہاں نہیں لایا، جلدی سے ناشتہ بناؤ میرے لیے، اس نے حکم سناتے ہوئے کہا تھا۔ فریال کی آنکھوں میں صاف ڈر نظر آ رہا تھا۔ وہ جب باہر جانے لگی تو حیدر کی آواز نے اسے پھر سے روک لیا۔ سب سے پہلے اپنے کپڑے تبدیل کرو، میں تمہیں اس فضول قسم کے جوڑے میں دیکھنا نہیں چاہتا، اس نے غصے سے کہا تھا۔ وہ ابھی بھی پیلے رنگ کے جوڑے میں تھی۔ فریال چپ چاپ اس کمرے کی طرف چلی گئی تھی جس طرف حیدر نے اشارہ کیا تھا۔ اس کو وہاں کچھ پرانے سوٹ مل گئے تھے جو تقریباً اسی کے سائز کے تھے۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر کے کھانا بنانے چلے گئی۔ اس نے ناشتہ بنایا تو آئل اس کے ہاتھ پر گر گیا۔ وہ کبھی کبھار کھانا بنا لیتی تھی، وہ بھی اس سے ٹھیک سے نہیں بنتا تھا۔ شاہ باہر آیا تو فریال ناشتہ لگا چکی تھی اور اب اس کا ارادہ وہاں سے جانے کا تھا کیونکہ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس کو شاہ کا نام معلوم نہیں تھا۔ نکاح کے وقت اس نے جو سنا وہ شاہ ہی تھا۔ وہ کچن سے جانے لگی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ نہیں کرنا؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا جیسے ان دونوں کی شادی بالکل عام سی شادیوں کی طرح ہوئی ہو، اور فریال کو حیدر اس وقت غصے میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور ابھی بھی اس سے بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ بیٹھو اور کھانا کھاؤ،
شاہ نے بیٹھتے ہوئے اسے حکم صادر کیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں بہت جلن ہو رہی تھی۔ اس نے نوالا لیا، اس کے ہاتھ پر شاہ کی نظر پڑی جو سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی نظر اس کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کی انگلی کی طرف کی جس میں ایک بہت ہی خوبصورت رنگ کی رنگ تھی۔ یہ انگوٹھی کس نے دی ہے؟ شاہ نے فریال کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بات سن کر فریال کا منہ کو جاتا ہوا ہاتھ رک گیا تھا۔ ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدلا جو شاہ سے چھپا نہیں تھا۔ وہ فریال سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ جواب دو، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس کو اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا تھا۔ علی نے پہنائی تھی۔ اس نے نظر جھکا کر ڈر کر آہستہ آواز میں جواب دیا۔ شاہ نے اس کا جلا ہوا ہاتھ پکڑا اور سر میں سے رنگ نکالنے لگا۔ اس کا ہاتھ پہلے سے ہی جلا ہوا تھا اور انگوٹھی علی خود فریال کے سائز سے تھوڑی چھوٹی لایا تھا تاکہ وہ کبھی اتار نہ سکے۔ شاہ انگوٹھی کو نکال رہا تھا جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے آنسو زمین پر گرنے لگے تھے۔ اس نے اپنی سسکی روکنے کے لیے اپنے ہونٹ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ فریال کو شاہ اس وقت جلاد ہی لگ رہا تھا۔ جب وہ انگوٹھی نکالی تو فریال کے جلے ہوئے ہاتھ سے خون نکلنے لگا کیونکہ اس کا ہاتھ کچھ زیادہ ہی جل گیا تھا اور رنگ نکالنے کے چکر میں مزید سرخ ہو گیا۔ شاہ نے فریال کی طرف دیکھا جو سرخ چہرہ لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے سسکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنسو اس کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے۔ وہ ایک دم فریال کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہو گیا تھا۔ فریال کا ہاتھ ٹیبل سے جا لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پھر وہ وہاں رکا نہیں تھا، گھر سے ہی باہر چلا گیا۔ اسے برا کیوں لگ رہا تھا؟ بے مقصد وہ سڑک پر گاڑی چلاتا رہا، پھر تھک کر واپس گھر آ گیا جہاں اس نے فریال کو رکھا تھا۔ وہ اندر آیا تو فریال سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس کا ہاتھ بہتر تھا، اس نے اس پر کریم لگا لی تھی۔ شاہ کو دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اس کے چہرے پر ڈر صاف نظر آ رہا تھا جو شاہ نے بھی نوٹ کیا تھا۔ فریال کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریال نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ اگلے دن شاہ نے فریال کو کمرے میں کھانا لانے کا کہا۔ جب وہ کھانا لائی تو اس کے موبائل پر علی کی کال آ رہی تھی۔ علی کا نام دیکھ کر فریال کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ علی جان گیا تھا کہ اس کی منگیتر کو اغوا کرنے والا حیدر شاہ ہے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ فریال نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو۔ وہ جلدی سے بولی۔ وہ واپس اپنے گھر جانے کا موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ علی نے جب فریال کی آواز سنی تو بہت خوش ہوا۔ فریال تم کہاں ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ علی نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ فریال کو جواب دیتی شاہ نے فریال کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ اس نے جب علی کا نمبر دیکھا تو غصہ اس کے ساتویں آسمان کو پہنچ گیا تھا۔ فریال کو لگ رہا تھا اس بار شاہ سے جان سے مار ڈالے گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی علی سے بات کرنے کی؟ شاہ نے سخت تیوری لیے اپنے سامنے کھڑی فریال کو کھا جانے ہوئی نظر سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ فریال کو تو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جواب دو، کیوں بات کی تم نے؟ شاہ نے فریال کی بازو پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے دھارتے ہوئے پوچھا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے شاہ کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت بالکل بے رحم بنا ہوا تھا۔ اس کی گرفت ایسی تھی کہ فریال کو اپنے بازو کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ڈر کے مارے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، آنسو خود بخود نکلنے لگے تھے۔ اس کی خاموشی شاہ کو مزید غصہ دلا گئی۔ غلطی کی ہے تو سزا بھی ملے گی۔ میری بیوی ہوتے ہوئے تم اپنے پہلے منگیتر سے باتیں کرو، یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ آج سزا ملے گی تو آئندہ کچھ بھی ایسا کرنے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ شاہ نے کہتے ہی فریال کا ہاتھ پکڑ کے اسے ایک کمرے میں لے گیا اور اسے اندر دھکا دے کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کے اندر جاتے ہی فریال کو ہوش آیا۔ کمرے میں ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا اور جب اس کی نظر زمین پر پڑی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زمین میں کچھ کاکروچ گھوم رہے تھے۔ فریال نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ شاہ مجھے معاف کر دے پلیز، دروازہ کھول دے۔ اچانک فریال کو اپنے جسم پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے اپنے بازو کی طرف دیکھا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے جسم کو نوچنے لگی تھی اور وہ چیخ بھی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی فریال بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ شاہ اسے کمرے میں بند کرتے وہاں سے چلا گیا تھا، بلکہ وہ گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ آدھے راستے ہی پہنچا تھا جب اسے گاڑی کو بریک لگائی تھی اور دوبارہ گھر کی طرف موڑ لی۔ غصے میں فریال کو بند تو کر آیا تھا لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اپنی غلطی کا شدت احساس ہوا۔ وہ گھر پہنچا تو کمرے سے فریال کی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ وہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے فریال کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باتھ روم لے گیا۔ شاور کے نیچے اسے کھڑا کیا۔ وہ خود بھی بھیگ گیا تھا اور جو تھوڑے بہت کاکروچ تھے وہ بھی بھاگ گئے۔ فریال کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شاہ نے اس کو زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ I'm sorry۔ اس نے فریال کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا تھا۔ اس کو اپنے کیے پر بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسے باہر لایا، بیڈ پر آرام سے لٹا دیا۔ اس نے سب سے پہلے ڈاکٹر کو کال کیا اور اب مسئلہ کپڑے چینج کرنے کا تھا۔ کیا کروں؟ شاہ نے سوچا۔ یہ تمہاری بیوی ہے، تم محرم ہے اس کے، دل سے آواز آئی تھی۔ اس نے ساری لائٹ بند کر کے فریال کے کپڑے تبدیل کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر آ گئی تھی۔ چیک اپ کے بعد بتایا کہ ڈر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ فریال کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا میں اس معصوم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں؟ اس سارے معاملے میں اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، پھر میں اسے کس بات کی سزا دے رہا ہوں؟ میں اسے چھوڑ دوں گا، پھر چاہے یہ جس مرضی سے شادی کرے، بلکہ میں اس کی شادی کسی اچھی جگہ پر کروا دوں گا۔
शाह सोचते हुए इस फैसले पर पहुंचा कि वो फरियाल को तलाक दे देगा और इसकी किसी अच्छी जगह पर शादी करवा देगा। शायद वो ऐसा करके अपनी गलती सुधारना चाहता था। इसने सोच लिया था मजीद वो फरियाल को तकलीफ नहीं देगा। फरियाल को जब होश आया तो उसने अपने आप को कमरे में अकेला पाया था। शाह वहाँ पर नहीं था, इसका सर अभी भी घूम रहा था। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आया। इस बार फरियाल शाह को देखकर डरी नहीं थी, बल्कि इसने शाह को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया था। इसकी बेरुखी पता नहीं क्यों शाह को तकलीफ दे रही थी। वो खुद नहीं जानता था क्यों इस छोटी सी लड़की इसे अपनी जानिब खींच रही है। तुम ठीक हो? ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा और तुम्हें तलाक भी दे दूँगा। फिर जिस मर्ज़ी से तुम शादी कर लेना, चाहे अली से ही कर लेना, जैसे तुम्हें ठीक लगे। वो बहुत आराम से फरियाल को कह रहा था। इसकी बात सुनकर फरियाल को हैरानगी ज़रूर हुई थी। इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, ये वही जलाद इंसान है। फरियाल ने बस एक ही बात कही थी कि मुझे आज ही घर जाना है। इसकी बात सुनकर शाह इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली। फरियाल ने जल्दी से अपनी नज़र झुका ली थी। शाह का दिल कह रहा था कि फरियाल को ना जाने दे, लेकिन वो अपने दिल की नहीं, अपने दिमाग की सुन रहा था। मैं तुम्हें कल छोड़ आऊँगा, अभी काफ़ी रात हो चुकी है, इसने आराम से जवाब दिया। इस वक्त इसे फरियाल काबिल रहम लगी थी। आंखें सुर्ख थी, रोने से इसकी आवाज़ भी तब्दील हो गई थी। गला भी ख़राब था और इन सब जख्मों की वजह शाह खुद था। वो कमरे से बाहर चला गया और जब वापस आया तो इसके हाथ में खाने की ट्रे थी। जल्दी से खाना खा लो, फिर मेडिसिन भी लेनी है, वो कहकर वहाँ से चला गया था। इसे मालूम था कि इसकी मौजूदगी में फरियाल ठीक से खाना नहीं खाएगी। वो छोटे छोटे निवाले लेकर खाना खाने लगी थी। खाने से फारिग होकर इसने टेबल की तरफ देखा जहाँ मेडिसिन पड़ी हुई थी। फरियाल को बुखार भी हो गया था, इसलिए दीवार का सहारा लेकर टेबल तक आई थी, लेकिन मेडिसिन पकड़ने से पहले इसे चक्कर आया। इससे पहले वो ज़मीन बोस होती, शाह ने इसे बाजू से पकड़ लिया था। इसको लगा इसने धकते हुए कोले को हाथ लगा लिया हो। इसने फरियाल को सहारा दिया, उसे बेड तक लाया। शाह ने फरियाल को मेडिसिन दी और इसने चुपचाप दवाई ली और थोड़ी देर बाद नींदगी में चली गई। वो इसके माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक कर रहा था तो इसके बुखार में कोई कमी नहीं आई थी। वो बाहर की ओर एक बाउल में पानी लेकर आया और ठंडे पानी से फरियाल की पटिया करने लगा। लगभग 2 घंटे तक शाह इसकी पटिया करता रहा था और अब जाकर इसका बुखार में कमी आई थी। वो बहुत गौर से फरियाल के चेहरे को देख रहा था। बेशक फरियाल बहुत खूबसूरत थी, इसलिए तो अली का दिल इस पर आया था। अगले दिन फरियाल का बुखार काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। इसने नाश्ते के फ़ौरन बाद ही अपने घर जाने का कहा था। शाह ने कोई जवाब नहीं दिया और फरियाल को इसके घर से छोड़ने चला गया। गाड़ी में खामोशी थी। थोड़ी देर बाद फरियाल का घर आ गया। इसका घर गली में जाकर था। शाह ने गली से थोड़ी दूर गाड़ी रोक दी। फरियाल बिना कुछ कहे गाड़ी से निकल गई। उसे दूर जाते हुए देख रहा था। दिल कह रहा था कि इसे रोक लो, ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े, लेकिन शाह ने पहले कौन सा दिल की सुनी थी जो अब सुनता। थोड़ी देर बाद वहाँ खड़े रहने के बाद वो भी चला गया था। घर आकर से अजीब सी बेचैनी हो रही थी। सर दर्द से फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था इसने कोई कीमती चीज़ खो दी हो। शाह ने नींद की गोली खाई और थोड़ी देर बाद ही इसी बेड पर सो गया जहाँ कल रात फरियाल सोई थी। कुछ देर के लिए सही इसके दिमाग को सुकून मिला था। वो घर में दाखिल हुई थी तो सबसे पहले नज़र चची आई थी। इसे देखते ही चची ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि इसका सर शर्म से झुक गया था। इसकी चची ने इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। इसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जाएगी। आंखों में आंसू लिए वो चलती जा रही थी। चादर इसके सर से उतरकर कंधों पर आ गई थी। दिल में अपनी माँ को याद कर रही थी। क्यों मामा, मुझे अकेला छोड़कर आप चले गई हो? प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। इसे बिल्कुल भी होश ना था। अभी बुखार भी ठीक नहीं हुआ था। फरियाल इन्हीं सोचों में गुम थी जब इसे मालूम ही नहीं हुआ वो कि सड़क के दरमियान में आ गई है। एक गाड़ी तेज़ रफ्तार से आई और फरियाल को टक्कर मारकर चली गई थी। फरियाल की दिलखराश चीख सड़क पर गूंजी थी। कुछ लोग फरियाद के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। हिरा बेगम किसी काम के सिलसिले में शहर जा रही थी जब रास्ते में उनको फरियाल बेहोश मिली। वो फ़ौरन अस्पताल ले गई थी। डॉक्टर ने कहा परेशानी की बात नहीं है, हल्की सी चोट लगी है, अब ठीक है, अब वो ठीक हैं। हिरा बेगम ने इससे पूछा कि वो कहाँ रहती है तो उसे बता दे ताकि उसे घर छोड़ दे, लेकिन फरियाल ने कहा कि इसका कोई घर नहीं है। वो कहती ही रोने लगी थी। हिरा बेगम को इस पर तरस आया था। उसे अपने साथ लिए हवेली आ गई। हवेली में भी किसी को मसला नहीं था, इसलिए किसी ने इसे कुछ नहीं कहा था। वो भी मुतमिन थी कि वो यहाँ पर महफूज है, लेकिन वो नहीं जानती थी मुसीबत अभी टली नहीं है। शाह को हवेली पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। सबसे पहले वो दादी के पास गया। शाम का वक्त था, सब अपने अपने कमरों में थे। शाह दादी के कमरे से बाहर आया। अब इसका इरादा हिरा बेगम के पास जाने का था। वो फ़ोन पर बात करता हुआ जा रहा था जब इसका किसी नाजुक वजूद के साथ ज़बरदस्त तसादुम हुआ था। शाह ने अगर बाजू से न पकड़ा होता तो पक्का इसका सर ज़मीन पर लगने से फट जाना था, लेकिन जब शाह ने इसकी शक्ल देखी तो वो साकित हो गया था। इसकी नज़रें पलटना भूल गई थी। अगर तो ये ख्वाब था तो वो चाहता था कि वो कभी भी अपनी पलकें ना झपके। ऐसा ना हो पलकें झपकने से वो गायब हो जाए। शौक तो फरियाल भी हुई थी, लेकिन सबसे पहले होश भी से ही आया था और इसने अपना पूरा जोर लगाकर अपना बाजू शाह से छुड़वाया था। वो भी फ़ौरन होश में आया था। उसके सामने थी। ये ख्वाब नहीं, ये सच था।
وہ ہیرا بیگم کے کمرے میں ہی جا رہی تھی جب ایک بھاری وجود سے ٹکرائی تھی۔ اگر سامنے والا اس کا بازو نہ پکڑتی تو یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ جب اس نے ٹکرانے والے کی طرف دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی ہے؟ کچھ دنوں کے اندر ہی اس کی ملاقات دوبارہ شاہ سے ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا وہ جلدی سے اپنا بازو شاہ کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت اپنے سامنے شاہ کو دیکھ کر اسے اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا لگ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی اس کا سامنا ہو جائے گا۔ اس نے تو سوچا تھا کچھ دن سکون سے گزر جائیں گے، لیکن وہ یہاں اس گھر میں کیوں ہے؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب یہ شاہ سے بالکل بھی نہیں ڈرے گی۔ وہ تو اتنے دنوں بعد اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ جب شاہ نے فریال کو اس کے گھر چھوڑا تو اسی وقت اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی جاتے وقت اس کا چین بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ یہ دن اس کے بے چین گزرے تھے۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس آ گیا تو پتہ چلا کہ اس کے گھر سے اسے نکال دیا گیا ہے۔ وہ غصے میں کافی بولا اور اسے تلاش کرنے لگا، لیکن اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو وہ کیا کرے گا، لیکن اپنے ہی گھر دیکھ کر وہ اس سے شوکڈ ہوا تھا۔ اسے اس بات سے بالکل بھی مطلب نہیں تھا کہ وہ اس کے گھر میں کیا کری ہے۔ اسے تو بس اس بات کی خوشی تھی کہ وہ صحیح سلامت ہے، اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ فریال کو شاہ کی نظروں کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے ایسی چمک شاہ کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی جو اب اس کو دیکھ کر آئی تھی۔ وہ حیرانگی سے منہ میں بڑبڑائی تھی۔ وہ اس کے گھر میں تھی اور وہ اسے باہر ڈھونڈ رہا تھا۔ شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر فریال ابھی بھی بنا پلکے جھپکائے حیران کھڑی ہوئی تھی، لیکن جلد ہی اس نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ جی آپ کون؟ فریال نے اپنی دلی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شاہ کے لیے نفرت صاف نظر آ رہی تھی، جو شاہ کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ تم مجھے کیسے بھول سکتی ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں پوچھا تھا۔ میں آپ کو نہیں جانتی ہوں، نہ ہی میں غیر مردوں سے بات کرتی ہوں، اس نے کہا اور بنا شاہ کا جواب سنے وہاں سے چلی گئی۔ کیوں اگر تھوڑی دیر اور شاہ کے سامنے کھڑی رہتی تو اپنے آنسوں کو روک نہ پاتی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یا اللہ میں کیا کروں؟ شاہ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لمبا سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے خود سے کہا تھا، لیکن جب وہ پیچھے مڑا تو پیچھے ہیرا بیگم کھڑی تھی۔ ان کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا تھا وہ سب کچھ سن چکی ہیں۔ ماں پہلے میری بات سن لے، شاہ نے جلدی سے کہا تھا، لیکن ہیرا بیگم کا زندگی میں پہلی بار اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھا تھا۔ شاہ کو ہیرا بیگم کے تھپڑ مارنے پر دکھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ خود کو اس سے بھی زیادہ کا حقدار سمجھتا تھا۔ مجھے تم سے اس حرکت کی بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کرو، کہ تم نے میری تربیت کا بھی مان نہیں رکھا۔ تم نے بھی ظاہر کر دیا کہ تم داجی کے پوتے ہو، اور آج مجھے ان میں اور تم میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، اور ہو سکے تو میری نظروں سے دور رہنے کی کوشش کرنا۔ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، ہیرا بیگم نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے شاہ حیران کھڑا تھا کہ ماں کو کیسے معلوم ہوا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی کل ہی اپنے اوپر ہوئے ظلم کی داستان فریال نے ہیرا بیگم کو بتا دی تھی، جسے سن کر ان کو بہت دکھ ہوا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ ان کا اپنا ہی بیٹا تھا۔ فریال اپنے روم میں آ کر رونے لگی تھی۔ شاہ کی گھر میں موجودگی سے یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس حویلی کا فرد ہے۔ یا اللہ، جس سے دور جانے کی میں کوشش کر رہی تھی اسی کے گھر میں موجود ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے فیصلہ کیا تھا، لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ یا اللہ، قسمت مجھے کس موڑ پر لے آئی ہے؟ پلیز مجھے راستہ دکھا، میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے کہا تو اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جب اسے احساس ہوا کہ اس نے بھی نماز پڑھنی تھی، نماز کا خیال آتے ہی وہ جلدی سے وضو کرنے چلی گئی تھی۔ بے شک وہی مشکلات سے نکالنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہیرا بیگم اپنے اندر ہمت اکٹھی کر کے فریال کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ان کو بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کو اس کا سامنا کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس وقت فریال کو بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ ہیرا بیگم نے سامنے دیکھا وہ دعا مانگ رہی تھی۔ اس کو نماز پڑھتے دیکھ ہیرا بیگم کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نماز سے فارغ ہوئی تو سامنے ہیرا بیگم کو کھڑا پایا تھا۔ آنٹی آپ کیوں کھڑی ہیں؟ پلیز بیٹھیں، اس نے جلدی سے کہا تھا۔ فیری کی حالت دیکھ کر ہیرا بیگم کو ایسا لگا کہ ان کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھی، چہرہ مرجھا سا گیا تھا، لیکن پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ سجائے بات کر رہی تھی۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہیرا بیگم نے اس کو صوفے پر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں بھی تمہاری گنہگار ہوں، ہیرا بیگم نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو ہیرا بیگم کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ آنٹی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے ہیرا بیگم کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ فریال، جو بات میں تمہیں بتانے والی ہوں اس کے بعد تمہیں بھی میرا معافی مانگنا ٹھیک لگے گا۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ جس انسان سے تمہارا زبردستی نکاح ہوا، تمہیں جس نے کڈنیپ کیا، وہ میرا بیٹا حیدر شاہ ہے، ہیرا بیگم نے نظر جھکا کر کہا تھا۔ ہیرا بیگم کی بات سن کر وہ بھی شاکڈ ہوئی تھی۔ ہوش میں آتی اس نے دوبارہ ہیرا بیگم کے ہاتھوں کو تھاما تھا اور ان کو عقیدت سے چوما تھا۔ میری ماما کی عمر کی ہیں، میں آپ سے بالکل بھی ناراض یا خفا نہیں ہوں۔ جو بھی شاہ نے کیا وہ ان کی غلطی تھی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔
آپ پلیز آئندہ کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی میرے سامنے ہاتھ نہیں چھوڑیں گی۔ ہیرا بیگم نے بنا کوئی سوال کے اسے گھر میں پناہ دی تھی، اتنا خیال رکھا تھا، وہ جان گئی تھی کہ وہ کتنی اچھی ہے۔ رات کے کھانے پر سارے اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ کی کرسی خالی پڑی تھی، اس کی کرسی خالی دیکھ کر فریال کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ابھی تک وہ حویلی واپس نہیں آیا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہے۔ شاہ حویلی میں آئے یا نہ آئے، اس سے فریال کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ یہ سوچتے ہی وہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ وہ جو کھانا کھانے میں اتنی مگن تھی کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ شاہ اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد فریال نے جب سامنے دیکھا تو شاہ بیٹھا اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا، وہ ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ فریال کے لیے کھانا کھانا دوبر ہو گیا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ وہ حویلی آ چکا ہے تو کبھی بھی یہاں نہیں آتی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ شاہ بھی بیٹھا میٹھی نظروں سے فریال کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اس کو پزل کر رہی تھی۔ شاہ اس کو دیکھنے میں مگن تھا جب اس کے کانوں میں داجی کی آواز پڑی تھی۔ شاہ پھر تم نے کیا سوچا ہے شادی کے بارے میں؟ داجی نے پوچھا تھا۔ داجی میں نے کیا سوچنا ہے، بہت جلد آپ کو اپنی دلہن سے ملاؤں گا، شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ باقی سب شاہ کی بات سن کر حیران ہوئے تھے اور اپنا کھانا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ تمہاری شادی میری مرضی سے ہوگی، جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو اچھے سے دماغ میں بٹھا لو، داجی نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کی بات سن کر فریال کھانے والا حلق میں اٹک گیا تھا اور زور زور سے کھانسنے لگی۔ ہیرا بیگم اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ اس نے شاہ کی طرف دیکھا جس کا چہرہ غصے کے ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی اور شاہ بھی وہاں سے اٹھ گیا۔ فریال اس وقت ہیرا بیگم کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ شاہ سے علیحدگی چاہتی ہے۔ ہیرا بیگم نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی تھی۔ شاہ جو اپنی ماں کے کمرے میں آ رہا تھا، اس کی بات سنتے ہی اس کے قدم رکے تھے۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر کے دروازے سے باہر نکلی تو شاہ آنکھوں میں غصہ لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاہ کو دیکھا تو اس وقت اسے حیدر وہی پرانے والا لگا تھا جو اسے کڈنیپ کر کے لایا تھا۔ فریال اپنے اندر ہمت پیدا کر کے وہاں سے جانے لگی، لیکن شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ شاہ کا کمرہ پاس ہی تھا، اس کی گرفت بہت مضبوط تھی، وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ کمرے میں آ کر بھی شاہ نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس کو اور اپنے قریب کر لیا تھا، اتنا قریب کہ دونوں میں ایک انگلی کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ ذرا میرے سامنے بھی تو کہو، شاہ نے فریال کے کان کے پاس دھارتے ہوئے کہا تھا، جس کا پورا جسم کپکپا رہا تھا۔ بولنا تو دور، اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ شاہ کی طرف دیکھ سکے۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی اور اپنے آنسوں کو روکنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اس نے فریال کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں تکلیف کے آثار تھے۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا وہ غلط تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اس لیے تم مجھے جو بھی سزا دو گی مجھے قبول ہوگی، لیکن الگ ہونے کی بات مت کرنا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، شاہ نے اس بار آہستہ آواز میں کہا اور فریال کو چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ فریال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ ہیرا بیگم نے اسے سمجھایا تھا کہ شاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، تم اسے ایک موقع دے کر تو دیکھو، لیکن داجی وہ تو اپنی پسند کی بہو لانا چاہتے تھے، اسے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دوسری جانب والی کو شاہ پولیس کے حوالے کر چکا تھا، کیونکہ اس کا کاروبار اسمگلنگ کا تھا۔ شاہ نے بس کچھ ثبوت اکٹھے کیے اور پولیس کو دے دیے۔ ہیرا بیگم نے شاہ کو معاف کر دیا تھا، آخر بیٹا تھا، کب تک وہ ناراض رہتی اور شاہ نے ایسا کیوں کیا وہ بھی بتا دیا تھا۔ ہیرا بیگم نے کہا کہ وہ فریال کو منائے اور اس سے معافی مانگے، ورنہ وہ شاہ سے کبھی بات نہیں کرے گی، اور شاہ نے ان کو تسلی دی کہ وہ فریال کو منا لے گا۔ فریال اس وقت اپنے کمرے میں تھی جب دروازہ نوک کرتے ہوئے وہ اندر آیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، کسی میں ہمت ہے جو مجھے روک سکے؟ شاہ نے گمبھیر لہجے میں کہا اور چلتا ہوا فریال کے قریب آیا جو پیچھے کو کھسکنے لگی تھی۔ مجھے اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی شاہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے خاموش کروایا تھا۔ علیحدگی کی بات مت کرنا، میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں علی کی سزا تمہیں دے رہا تھا، لیکن مجھے احساس ہو گیا ہے، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملی۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ تمہیں یہاں دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں۔ شاہ نے باتوں کے درمیان اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جس کا اسے پتہ نہ چلا۔ کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ وہ امید بھرے لہجے میں بولا تھا۔ فریال تو سانس روکے اس کی باتیں سن رہی تھی، وہ اس کے بے حد قریب تھا، اتنا کہ اس کے کلون کی خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی۔ کہ ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ اس کی گردن پر جھک کے اپنے نرم ہونٹ رکھے وہ بولا تھا، اور فریال کی جان اس کے لمس پر نکل رہی تھی۔ اس نے تو پہلے اتنا دھیان نہیں دیا، لیکن اب یاد آیا اس کے کپڑے بھی تبدیل کر چکا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہوا تھا۔ دوسرا شاہ کی غربت پر وہ پگھل رہی تھی۔ کیا وہ کسی کے لیے اہم ہو سکتی ہے؟ شاہ کے لفظوں میں سچائی تھی جسے اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے شاہ کو موقع دینا چاہیے تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور ہر انسان کو دوسرا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ اس لیے فریال نے گہرا سانس لیا۔ وہ جو پچھلے کچھ دنوں سے پریشان تھی، فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، اس نے سوچ لیا تھا وہ شاہ کو ایک موقع ضرور دے گی۔ شاہ کے ہونٹ نیچے کا سفر کرنے لگے تھے، وہ ایک دم سے کپکپا گئی تھی۔ داجی آپ کی
اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کروانا چاہتے ہیں۔ وہ بولی تو آواز بہت آہستہ تھی۔ شاہ کے چہرے پر حیرانگی کے ساتھ خوشی کی چمک ابھر آئی تھی۔ اس کا مطلب تم نے مجھے معاف کر دیا؟ فریال نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شاہ نے اسے باہوں میں گھمایا اور اسے گول گول گھمانے لگا۔ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ میں گر جاؤں گی۔ میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا، وہ محبت سے اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی لب دیتی نظروں کی وہ تاب نہ لا سکی اور نظریں جھکا لیں۔ اور داجی کی فکر مت کرو، ان کو منانا آتا ہے مجھے، وہ خمار بھرے لہجے میں کہتے اس کے نرم و نازک ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ اس نے زور سے شاہ کی شرٹ کو تھاما۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں میں کوئی پردہ نہ رہے، کیا مجھے اجازت ہے؟ اس نے گہری نظر سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کی رضامندی جاننے کے بعد وہ اسے لیے بیٹھ کے جانے بڑھ گیا تھا۔ یہ رات دونوں کے لیے بہت خوبصورت رات تھی۔ ایک وقت رہتے سنبھل گیا تھا، دوسرا شاید محبت میں گرفتار ہو کر معاف کر چکا تھا۔ اگلے دن شاہ نے سب کو بلائے اپنے اور فریال کے رشتے کا بتا دیا اور داجی سے صاف لفظوں میں پوچھا کہ اگر وہ خوش نہیں ہے تو وہ ابھی اور اسی وقت حویلی سے چلا جائے گا۔ ہیرا بیگم تو یہ جان کر بہت زیادہ خوش تھی کہ دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے باپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ داجی کچھ دیر کھڑے اپنی ضدی پوتے کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ اپنی ضد کے پیچھے اپنے پوتے کو گنوانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے مسکرا کر باہیں پھیلا دی تھی۔ شاہ ان کے سینے سے جا لگا تھا، فریال بھی مسکرا پڑی اور باقی سب بھی خوش تھے۔ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر چکی تھی۔ ڈیئر ریڈرز، السلام علیکم۔ میں نے سٹارٹ میں جو ہے وہ یہ سب کچھ نہیں بولا، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ناول لے کے آئی تھی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ رومانٹک ناول تھا، فورس میرج ہے، انوسینٹ ہیروئن ہے، روٹ ہیرو ہے اور حویلی بیس ہے۔ رائٹر کا نام اور ناول کا نیم لکھا نہیں تھا، مینشن نہیں تھا، تو اس وجہ سے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ تو ایک چھوٹا سا ناول تھا، مطلب سٹوری اچھی تھی، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بری تھی۔ ایک چھوٹا سا ناول تھا، چھوٹے ناول اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ اس میں ہر ایک چیز جلدی سے ختم کر دی جاتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اور آج کل ویسے بھی لوگ جو ہیں وہ شارٹ ناول ہی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت لانگ ناول کے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو آپ لوگ پلیز اچھا سا رسپانس دیا کریں۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں اچھے سے اچھا پڑھنے کی، بہتر سے بہتر پڑھنے کی۔ تو اگر میں اتنی محنت کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی اس کا جو ہے وہ پھل دیا کریں۔ باقی میں آگے بھی کوشش کروں گی مزید اچھے ناول لے کر آنے کی، نئے ناول لے کر آنے کی، تاکہ وہ کہیں اور پر نہ ہوں اور آپ لوگ اسے پڑھ سکیں۔ تو یہ جو شارٹ ناول ہے، اس طرح کے میں نے یوٹیوب اسپیشل ناول YT لکھ کر اسپیشل ناول لکھا ہوا ہے، اس کی پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگ وہاں پر یہ ناول کو بآسانی جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ سارے ناول آ رہے ہوں گے جو اس طرح کے چھوٹے ناول ہیں۔ جو لوگ چھوٹے ناول پڑھنا چاہتے ہیں، سٹوری بھی اچھی ہو، تو وہاں پہ سارے ناول اویلیبل ہیں، آپ لوگ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ خوش رہیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔